کرتی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ اس بات پہ دکھی تھی کہ دیکھیں ہم لوگ کس حال میں ہیں، پھر بھی ہم ان کو چندہ دیتے ہیں. اور جب ہمارے بچوں کو، یہاں تک اس نے کہا تھا کہ میرے بچے اس قدر بھوکے ہیں کہ اگر آپ مجھے صدقہ دیں گے تو میں وہ بھی قبول کر لوں گی. حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھر کی عورت تھی، اور وہ تو روئی تھی یہ بات کر کے. پھر بھی انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ صدقہ دیں تو اس کی بھی یہ تفصیل مانگتے ہیں آپ سے، آپ نے صدقہ کس کو دیا، کتنا دیا، کس تاریخ کو دیا اور کیوں دیا. اگر اور آپ یہ اگر اگر نہیں اور بتائیں اگر گے کوئی تو آپ کو سزا ہوگی اس کی کہ آپ چھپاتے کیوں ہیں جماعت سے باتیں. اور اگر کوئی چندہ نہ دے، وہ اپنی مجبوری بتائے کہ میری یہ حالت ہے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو یہ جو یہاں پناہ لینے آئے ہو، یہاں پہ جو کیس کرنے آئے ہو، ہم یو این او میں آپ کو کیس نہیں کرنے دیں گے، آپ کی کمپلینٹ بالکل، کریں گے. ہاں ہاں بالکل، ایسے کیس خراب کریں گے آپ کا. جزاک اللہ عطیہ بہنا، بہت پیاری باتیں آپ نے بتائی ہیں. وقت تھوڑا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی بابر بٹ صاحب ہیں. بابر بٹ صاحب، آپ نے کچھ حصہ سنا پروگرام کا، آپ جو بھی پیغام دینا چاہیں دوستوں کو. تو سب پیغام یہی ہے کہ جو بہنیں سوشل میڈیا پہ نہیں آتی یا ڈرتی ہیں، تو یہ جو ہماری بہن ہیں عطیہ غفار صاحبہ، ان سے موٹیویٹ ہوں اور جرت پیدا کریں. یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ صدقہ بھی جو ہے اس کو بھی دینے پہ پابندی ہے اور صفائی دینا پڑتی ہے کہ کس کو صدقہ دیا ہے. آج کل جو صاحب میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا یہ ٹاپک سے ہٹ جائے گا، کہ ہمارے بھائی جو ہیں عرب ہیں، ان کو انہوں نے ایک نیا پیغام دیا ہوا ہے کہ بابر بٹ کو فون کرو، اس سے پوچھو کہ تم کینیڈا میں ہو کس وجہ سے ہو، کون ہے جو تمہارے پیچھے تھے، کن کے احسان ہیں تم پر. ان کو یہ شرم نہیں آتی. جیسا میری والدہ جو ہیں وہ 6 بہنیں تھیں اور ایک بھی نہ پڑھ سکی، ایک بھی. حالانکہ میرے نانا کا کاروبار ٹھیک تھا، لیکن وہ اتنے سادے لوگ تھے کہ وہ پیسے کا ایک حصہ مرزا خاندان کو دے دیتے تھے، اور مرزوں کی ساری پڑ گئی. میرا دادا، میرا پردادا، لکڑ دادا، ساروں کا تو انہوں نے کھایا ہے. کس کا احسان کس پہ ہے؟ ان کے دانتوں سے ابھی ٹکڑے نہیں نکلے ہمارے. یہ جو شروانیاں پہن کے پھر رہے ہیں، اگر ہمارے خاندان کا انہوں نے نہ کھایا ہوتا تو آج مرزا مسرور قادیان میں کسی سکھ کی بھینسوں کو چارہ ڈال رہا ہوتا. بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارے بھی ایسے ہی انہوں نے کھایا. یہ گدا کے اوپر گدا مانگتے ہیں. یہ جو سوشل لفظ ہے نا، سوشل ویلفیئر، سوشل، یہ قادیانیوں کو بڑا یاد رہتا ہے. یہ سو بھی رہے ہوں تو ان کو پتا ہوتا ہے یہ کیا ہے. یہ گدا مانگ کے لاتے ہیں اور گدا کے اوپر یہ گدا مانگتی ہے خلافت. یہ خلافت ہے نہیں ہے. خلافت کی کون سی تعریف ہے جس میں یہ پورا اترتے ہیں؟ یہ مناقی ہے، یہ ملوکیت ہے، یہ بادشاہت ہے. ایک خاندان کو انہوں نے امیر کر دیا ہے. اسلام میں ایسی کسی خلافت کا کوئی تصور نہیں ہے. جو بندہ چھاوڑی لگا رہا ہے، جو ریڑا بان ہے، جو ریڑی بان ہے، وہ بھی پیسے دے رہا ہے ان کو. کوئی شرم ہے ان میں؟ اسلام میں کون سی ایسی خلافت کا تصور پایا جاتا ہے؟ یہ منارکی ہے. یہ ایک خاندان کو مضبوط انہوں نے اتنا کر دیا ہے، جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. ہمارے لوگ جو ہمارے آباء و اجداد تھے، سادہ تھے، اب کیا ہم ایک ہی سوراخ سے 2 بار ڈسے جائیں؟ مومن تو نہیں ڈسا جاتا. یہ پیغام میں اپنے عزیز و اقارب کو دے رہا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو دے رہا ہوں کہ یہ جو شیروانیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کا پیسہ ہے. 3 4 پیڑھیوں سے کھا رہے ہیں. شرم نہیں ان کو آتی. اور کہتے ہیں ہمارے سامنے. مجھے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تو جی جماعت کے بیس پہ آئی ہے، جماعت نے تجھے سپورٹ کیا. تو میں بھی آپ کے حوالے سے یہ بات بتاؤں کہ میرے بھائی ابھی بھی $25,000 سال کا چندہ دیتے ہیں. وہ میرے بھائی ہیں، میرے خون کے رشتے ہیں، میرے باپ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، اور باپ نے بھی ساری عمر دیا، باپ نے بھی دیا، دادا نے بھی دیا، اور ابھی بھی جو ایک رشتہ دار ایک بچے کا چندہ دے رہے ہیں. تو اگر میں ان کے بیس پہ، اور یہ میں ان کے بیس پہ بھی نہیں آئی، مجھے تو میرے بھائیوں نے خرچہ دیا، ہر قدم قدم پہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو مجھے یہاں تک پہنچایا. انہوں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کیا سری لنکا میں میں جتنا عرصہ رکی ہوں، کیا جماعت مجھے خرچہ دیتی رہی ہے؟
क्या बहन जमात के क्वार्टरों में रहती थी मैं? नहीं, मैं तो अपने भाई के खर्चे पे रही, और वहां से यहाँ पे आने तक मेरे साथ मेरे भाई ने यहाँ पे जो जेब खर्च मुझे जेब में डाला ना, $500-600, वो भी मेरे भाई ने कनाडा से मेरे जहाज में बैठने से पहले मुझ तक पहुंचाया था कि तुम खाली हाथ अमेरिका ना उतरना। बहन गदागर किसी की क्या मदद करेगा जो खुद गदा मांग रहा है? बिल्कुल, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये दूसरों को कहते हैं कि हमने हमारी वजह से तुम आए, तुम्हारी क्या औकात है भाई, तुम तो खुद मांग रहे हो। भट्ट साहब ने अभी फरमाया है कि अगर हमारे आबाओ-अजदाद चंदा ना देते तो ये मिर्जा मसरूर को कुरान तो वैसे नहीं आता, ठीक है, मिर्जा ठीक। गुलाम कादियानी वैसे फीमी था, तो इसने तो वहां पे कादियान के इर्द गिर्द वहां पे सरदारों के खेतों में जाके इसने सिट्टे चुनने थे, ये जो मिर्जा मसरूर है। सही कहते हैं। और मेरे भाई भी जो कनाडा में आए उनमें जमात का कोई अमल दखल नहीं है, वो मेरी बहन ने उनको स्पॉन्सर किया था, और वो उनके जरिए आए थे। बहन मेरी की शादी हुई थी वहां पे, तो वो गए थे। किसी जमात ने कोई हेल्प नहीं की है, बल्कि उल्टा हम लोगों ने दिया है। हम भट्ट लोगों साहब ने एक तो बात, अपनी जमीनें, भट्ट साहब मकान और पैसे तक, वही व्हाट्सएप वाली बात है, हमारे टुकड़ों पे पलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं व्हाट्सएप।